نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان۔ پچھلے دروس کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا جو اس مبارکہ میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت من انفسکم پر گفتگو ہوئی تھی جی، اور آج جو ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں۔ اس پر سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فانا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں، پس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او اللہ کے بندو، میں یہ جتنے بھی احکام تمہیں دے رہا ہوں، میرا مقصد تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، وہ واپس آ جاؤ، بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، بچ جاؤ، تم اس میں کودنے کی کوشش کیے جا رہے۔ جس طرح موم بتی جلتی ہے اور اس کے اوپر پروانے آتے ہیں، برسات کا موسم ہونا جو لائٹ باہر جل رہی ہو تو کس طرح پروانے آ کے ٹک ٹک کر کے اس پہ لگتے ہیں اور کتنا نیچے وہ رش لگ جاتا ہے، ہاں جی، ان کے پر ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے بندو، میں تو تمہیں کمر سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم دوڑ کے اس میں جا رہے ہو، جہنم میں گر رہے ہو۔ حضرت یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے۔ نجات تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہے بھائی۔ کوئی یہ کہے آج کے دن میں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت چھوڑ کر نجات مل جائے گی، وہ بالکل یہ دیوانے کا خیال ہے۔ اب نجات صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ ہے، اور اللہ کی قسم ماں باپ اتنے ہم پر شفیق نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول ہم پر شفیق، یعنی جو رحمت للعالمین ہوں ان سے بڑھ کر کون، عالمین کے لیے رحمت جو بن کے ہے ان سے بڑھ کر کون حضرت ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ آپ کی خیر کرے گی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں 887 نمبر پر بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں پر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں اپنے امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنی اہم ترین چیز نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے حضور فرماتے یہ ممکن تو نہیں ہے نا 5 نمازوں سے پہلے بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسواک کرے، ہاں جی، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، حضور کتنے خوش ہو جائیں گے، آقا جی کتنے راضی ہو جائیں گے کہ میرا امتی دیکھو جی، ہاں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود کثرت سے مسواک استعمال فرماتے، اور آپ جناب کا اس ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمانے کے وقت بھی آپ کا آخری عمل بھی یہی تھا، حضور کا آخری عمل بھی مسواک شریف فرمانا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر 7240 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، عن جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لو ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر یہ بات دشوار نہ ہوتی تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے کریم ہیں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی۔ اسی طرح اور یہ ابو داؤد شریف کی 46 نمبر پر روایت موجود ہے کہ عن الاعرج عن ابی ہریرہ یرفع قال لو ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مومنوں پر یہ دشوار نہ سمجھتا تو میں ان کو نماز عشاء کو دیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ عشاء کا تاخیر سے یعنی رات کو 1 بجے، ہمارے حساب سے رات کو 1 بجے عشاء کی نماز کا حکم دیتا۔ اب ظاہری بات ہے اگر رات کو 1 بجے عشاء کی نماز کا ٹائم رکھ لیا جائے تو کس نے آنا ہے؟ پھر یا مؤذن ہوگا یا امام صاحب ہوں گے، اللہ اللہ خیر سر، ان کے علاوہ اور کس نے مسجد میں آنا؟ آپ اندازہ کریں رمضان شریف کے اندر صرف عشاء کی نماز کے بعد تراویحاں 1 گھنٹہ لگتا ہے جی، تراویحوں کے اندر صرف 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے، تو تراویحوں کے اندر عشاء سے 3 گنا کم افراد ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز تو بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی تراویحوں کی باری آتی ہے تو پہلے تو تراویح کچھ پڑھتے ہی نہیں اللہ کے نیک بندے، پھر کچھ 8 پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں، کچھ 12 پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اب صرف 1 گھنٹہ تھوڑا سا لیٹ ہوا تو آپ یہ حشر ہے، تو رات کو اگر 12 بجے یا 1 بجے ہاں جی آدھی رات کو حکم دیتے تو کس نے کرنا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے جیسے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے ساتھ ہی ہم عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ باقی ہر معاملے کے اندر اہل سنت و جماعت کے ساتھ ایک خاص مکتب فکر نے ٹسر رکھی ہوئی ہے، ٹسر جان کے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی، لیکن یہاں پہ سارے متفق ہیں عشاء چھتی پڑھو، ہاں جی، لیکن آقا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اگر مجھے دشوار نہ ہوتا امت پر تو میں حکم دیتا رات کو آدھی رات کو نماز پڑھو اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو۔ اور آگے ہے جی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز کی اقتداء کی، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم نے جو کچھ کیا، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی تو پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے یہ تراویح کی بات ہو رہی کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن یا 4 دن پڑھائی تراویحاں اور اس کے بعد آپ جناب تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام کنکریاں لے کے نا جی دروازے کو ہلکی مار رہے تھے کہ اے حضور تشریف لائیں۔ حضرت جی خود ایمان سے بتاؤ جب صاحب قرآن خود قرآن تلاوت کر رہے ہوں تو کیا سرور ہوگا۔ آج کوئی قاری صاحب سونا قرآن پڑھتے ہیں نا تو بس طبیعت جھوم جاتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں لگتا، وقت کا احساس نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بس یہ پڑھتا جائے اور ہم سنتے جائیں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، ہاں جی، تو جب آقا جی خود تلاوت کرتے ہوں گے پھر ان کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ نے 3 دن یا 4 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نہیں آئے اور آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے جس طرح تمہیں پسند آ گئی تھی میرے رب کو بھی پسند آ گئی تھی یہ بات، اگر میں آ جاتا تو تم پر فرض ہو جانی تھی، کسی نے بھی نہیں پڑھنی۔ اب تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اب تو یہ ہے نا جی امت کے چند افراد پڑھ رہے ہیں تو پھر جان چھٹی ہوئی ہے باقیوں کی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جتنا جوت سانو پینا سی تراویحاں تے ہوئے ہم کبھی اس کتاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت کو ان کی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرما دیے جی، حتیٰ کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں اور فرمایا یہ تعداد میں 5 نمازیں ہیں، اجر میں 50 نمازیں لکھی جائیں گی۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب ظاہری بات ہے حضور تو رحمۃ للعالمین ہے نا جی، آقا جی کے میں صدقے جاؤں، سنیں آقا جی جانتے تھے
کہ پچھلی امتیں موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 نمازیں فرض ہوئی تھیں، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھ سکیاں تو میری نے 50 کی تھے پڑھنی۔ ابھی اس امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، یہ امت 5 نمازیں نہیں پڑھتی تو 50 نمازیں جس میں فرض ہوتی تو میں کہتا ہوں شاید مسجد میں مولوی صاحب بھی نہیں ملنے تھے۔ 50 نمازاں ہاں جی مسجد مولوی صاحب بھی نہیں سے ملنے، پھر اللہ خیر صلی اللہ سے۔ اب یہ دور آ رہا ہے ویسے جو اشر ہماری قوم نے ہمارے مولویوں کے ساتھ اماموں کے ساتھ کر دیا نا جی، آگے وہ دور آ رہا ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ امام نہیں ملنے والے، اللہ کے فضل سے یہ دور آ رہا ہے۔ جتنا اس طبقے کو رسوا کر دیا اور جتنا یہ ذلیل ہو گیا طبقہ، آگے ہم اپنی نسلوں کو آگے امامت اور اس لائن پہ نہیں لے کے آ رہے، بس دین سمجھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، لیکن امامت سے ان کی توبہ کروا دی، خبردار بس امامت نہیں کرنی، بہت آزمائش کی بات ہے بھائی، بہت آزمائش کی بات۔ اور پھر نسلی خاندانی لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، بے نسلیں آگے آ رہے ہیں، بس پھر اللہ کے فضل سے نہ وہ خود دین پڑھتے ہیں نہ وہ آگے پڑھاتے ہیں، پھر سوائے جہالت کے آگے کچھ نہیں پھیلنے والا، اور یہ دور پھر آنے والا ہے، آپ دیکھیے گا۔ البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال کے روزے نہ رکھو، یعنی بغیر سحر و افطار کے روزے پر روزے نہ رکھو۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نا صحابہ کے ساتھ کچھ تناول فرما لیتے تھے، کھا پی لیتے۔ کچھ دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا صحابہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کریں گھر والوں سے کہ گھر والے ان کے ساتھ تو نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ، تو گھر والوں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی نہیں کھاتے۔ پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی سحری میں بھی نہیں کھانا، افطاری میں بھی نہیں کھانا، روزے کے اوپر روزہ، روزے کے اوپر روزہ، روزے کے اوپر روزہ۔ اب کائنات میں کوئی کہے میں صحابہ کے برابر ہوں تو حضرت ہم سب ہتھیار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار صحابہ کے برابر۔ آپ نے اپنا منہ دیکھا ہے؟ آپ صحابہ کے برابر ہیں۔ اگر کوئی ماں کا لال صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا نا، تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے 2 ٹوک بتا دیا۔ صحابہ نے جب دیکھا حضور گھر بھی نہیں کھا رہے، ہمارے ساتھ بھی نہیں کھا رہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے صحابہ نے بھی صوم وصال رکھے۔ تقاضۂ بشری ہے جناب، 24 گھنٹے سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا بندہ۔ جب دوسرا دن پڑا کمزوری بڑھی، 48 گھنٹے گزر گئے، کمزوریاں بڑھی، حضور کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں نہیں کھڑے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جو سجدے میں گیا وہ سجدے میں ہی پڑا ہے، جو کھڑا ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ جو تیسرا دن گزرا تو حضور نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، اتنے لاغر کمزور کیوں ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سنا کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے بھی شروع کر دیے۔ حضور مسکرائے، پھر فرمایا ایکم مثلی، او کون ہے تم میں سے میری مثل، کون ہے؟ میں تو ابھی تو عند ربی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ حضور صحابہ سے کہہ رہا ہے ایکم مثلی، او کون ہے تم میں سے میری مثل؟ اگر صدیق اکبر حضور کی مثل نہیں ہو سکتے تو آج کا مولوی کیسے ہو گیا حضور کی مثل ہے؟ جو کہے کہ وہ میری اتنی عزت کو جتنی بڑے بھائی کی عزت ہے، بیوقوف لوگ ہیں، علمی ٹھوکر کھا گئے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر قدم لگائیں، قدم آپ کو یاد ہوگا جو حضرات عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر در انور سے لے کر منبر رسول تک جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ ہاں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جنت کا باغ ہے۔ کیوں باغ ہے؟ اس لیے کہ بار بار اس زمین نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، بار بار یہ زمین حضور کے قدموں کو چوم رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے، پہلی مرتبہ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، تیسری مرتبہ حضور نے جلال میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، پھر تم میں سے کوئی بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب 10.5 لاکھ روپے 11 لاکھ روپے لگ رہا ہے حج کا، ہاں جی حضرت اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو لگ پتے نہیں گئے تھے، کس نے حج کرنا تھا؟ کس نے بھی نہیں کرنا۔ اور بھائی اب 10 لاکھ روپے، اب 3-4 لاکھ روپے تو صرف عمرے پہ لگ رہا ہے، تو حج کے معاملات میں تو 10 لاکھ روپے سے زیادہ لگ رہا ہے۔ اگر آپ نے VIP کرنا ہے تو 35 لاکھ 40 لاکھ روپے لگے گا،
آپ نے VIP حج کرنا ہے تو 35 سے 40 لاکھ روپے کا حج ہے. اب خود تصور کریں 40 لاکھ روپیہ ہر سال اگر لگانا پڑتا، یا چلو کم از کم بھی 10 سے 15 لاکھ روپے لگانا پڑتا، لگ پتہ نہیں سی گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نبی نہیں بلکہ ہمارا مشقت میں پڑھنا ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت حضور کو گراں گزرتی ہے یہ بات. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما. اللہم صلی